نماز کے متعلق اب کتنے مجھے بتائیں کتنے بندے ہیں ہمارے مسلمان بھائی نماز جماعت سے پڑھتے ہیں؟ کتنے مسلمان بھائی ہیں ہمارے جو کہ عصر کی نماز کا خیال رکھتے ہیں؟ پتہ چلے نا جی۔ قرآن پاک میں تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے واضح طور پہ فرما دیا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنین پر وقت مقررہ پر فرض کی گئی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں دی ہیں، دماغ دیا ہے، زبان دی ہے، جسم دیا ہے، صحت دیا ہے، چلنے پھرنے کی طاقت دی ہے، کھانے کے لیے بھی دے رہا ہے، پینے کے لیے بھی دے رہا ہے، سانس کے لیے آکسیجن بھی دے رہا ہے، ہر نعمت اللہ تعالیٰ بندے کو دے رہا ہے، اور یہی بندہ اپنے رب کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کیا ایسی انسانیت آئے گی ہمارے اندر؟ اتنے بڑے مالک و خالق، پوری کائنات کا مالک و خالق، جو ہواؤں سے ملک برباد کر دیتا ہے، پانی کی لہروں سے جناب شہروں کے شہر برباد کر دیتا ہے، اتنی طاقتوں والا رب، اور اس مالک کی بات کو نہیں مانتے۔ کیا اس طرح بندہ اپنے آپ کو نیک بنائے گا، دیندار بنائے گا، ایماندار بنائے گا، کامل مومن بنائے گا؟ کیا نافرمانی سے کامل مومن بندہ بنے گا؟ نہیں میرے مسلمان بھائیوں، دوستو، اپنے آپ کو بدلنا پڑے گا، اپنے طریقہ کار کو بدلنا پڑے گا، اور سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بننا پڑے گا۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول، اللہ عز و جل سبحانہ و تعالی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بن جائے گا، دوسری خوبیاں بھی پھر اس کے اندر خود بخود آ جائیں گی جب وہ سنت پہ عمل کرے گا۔ تو آج نماز کا خیال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حافظون علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، خاص کر درمیانی نماز کی، عصر کی نماز کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا عصر کی نماز کے متعلق؟ غور سے حدیث پاک سماعت فرمائیں۔ ارشاد فرمایا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، حدثنا عبد الله بن يوسف رضي الله تعالى قال اخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله قال ابو عبد الله يتركم وترت الرجل اذا قتلت له قتیلا او اخذت ماله۔ کیا کیسے بیان فرمایا؟ غور سے سنیں۔ جو عصر کی نماز نہیں پڑھتا گویا کہ اس کا گھر بار مال و دولت لٹ گیا۔ کیسے؟ فرمایا کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے عصر کی نماز فوت ہو جائے گویا کہ اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ ابو عبداللہ بخاری نے کہا یترکم اعمالکم، اعمال میں تمہیں نقصان دے گا، یعنی اعمال میں تمہیں نقصان دے گا۔ وطر بمانی قتل، اور نقصان ہے۔ کہا جاتا ہے وطرت الرجل، وطرت الرجل، جب تو اس کا کوئی ساتھی یعنی قتل کر دیا جائے۔ جس طرح قتل کرنے سے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے، کسی کا مال کوئی لوٹ کے لے جائے تو کتنا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی عصر کی نماز چھوٹ گئی گویا کہ اس کا گھر بار مال و دولت لٹ گیا۔ دوسری حدیث پاک میں کیا بیان فرمایا گیا؟ حدثنا مسلم ابن ابراہیم قال حدثنا هشام قال اخبرنا يحيى ابن ابي كثير عن ابي قلابة عن ابي المليح قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عملہ۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا عصر کی نماز کے متعلق، جس کو حضرت اللہ اکبر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وبارک وسلم،
ابو الملی نے کہا کہ ہم ایک غزوہ میں بادل کے روز بریدہ اسلمی کے ساتھ تھے، تو انہوں نے کہا کہ عصر کی نماز جلدی پڑھو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے عصر کی نماز ترک کر دی اس کا عمل ضائع ہو گیا، اس کا عمل ضائع ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 529 اور 530 میں نے آپ کے سامنے متن اس کا تلاوت کر کے اس کا ترجمہ بیان کیا ہے۔ تو میرے دوست اور بھائیوں، کیا ہم نمازی پکے بن گئے ہیں؟ میرے دوست اور بھائیوں، یہ بہت بڑا المیہ ہے کہ اتنے بڑے مالک کی نافرمانی بندہ کر رہا ہے، اور اگر اپنے آپ کو باصول بنانا ہے، کامیاب بنانا ہے، اپنا سٹیٹس بنانا ہے، دنیا و آخرت قبر میں کامیاب اپنے آپ کو کرنا ہے، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے حقوق ہم سے ادا ہوں، لوگوں کے حقوق غصب نہ ہوں، تو پھر ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنی پڑے گی۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ منافق کے اوپر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ اب وقت کی مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے، منافق، ایک تو منافق وہ ہے جو کہ ایمان میں منافقت کرتا ہے کافر لیکن کہتا ہے میں مسلمان ہوں۔ ایک تو منافق یہ ہے، ایک یہ ہے کہ کلمہ پڑھتا ہے لیکن منافق ہے، کلمہ پڑھتا ہے لیکن منافق ہے، کہ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 نشانیاں ہیں۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں: جب بات کرے جھوٹ بولے، امانت میں خیانت کرے، وعدہ خلافی کرے، اور چوتھا کیا ہے کہ جب کسی سے جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے۔ تو کلمہ پڑھ کے بندہ اگر منافق ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کے اوپر فجر کی اور عشاء کی نماز بھاری ہے۔ تو میرے دوستو بھائیو، اگر ہم دنیا میں اپنے آپ کو کامیاب کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ اور اس کے رسول کی کامل اتباع کرنی پڑے گی۔ ایسے ہی شکوک و شبہات سے اور سنی سنائی چیزوں سے کسی کے اوپر الزام لگا دینا، کسی کے اوپر بہتان لگا دینا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ روز محشر کو اس شخص کی بخشش نہیں ہوگی جب تک جس پر بہتان لگا ہے وہ معاف نہیں کرے گا۔ اب سیالکوٹ کا اتنا بڑا واقعہ ہوا، واقعے کا لوگوں کو پتہ نہیں ہے، اور وہ آ گیا، مارو 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 مارو، اس نے گستاخی کیا، گستاخ رسول ہے، اور ساتھ ہی جناب نعرے بھی لگنے شروع ہو گئے۔ اس طرح یہ ہمارا مذہب ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا، ہمارا مذہب مکمل مذہب ہے۔ دوسرا اس کے علاوہ بھائیو یہ ہے کہ نہ چیز پیر سمدانی شاہ آپ سے مخاطب ہے، اور جب آپ کے سامنے بیٹھ کے بیان کرتا ہوں تو وہ تو آپ سامنے ہوتے ہیں، لیکن اب اگر نہ چیز یہ 7 سمندر پار سے لندن سے ہیڈ آفس سے بیان کر رہا ہے تو اس کی وجہ ہے، ایک مین وجہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جمعے کا خطبہ جتنے بھی نہ چیز کے ملنے والے ہیں، امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، دبئی میں ہیں، عرب امارات میں ہیں، سعودی عرب میں ہیں، پاکستان میں ہیں، تقریباً 28 29 30 ممالک میں ہیں، تو سبھی تک یہ پیغام، یہ بیان پہنچتا ہے۔ تو اس میں بری بات کون سی ہے؟ وہ ہمارے نمازی بھائی جو نماز میں، جمعے کی نماز پڑھنے میں آنے میں سستی کرتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ آ کے وقت سے پہلے تشریف لائیں اور یہ بیان سنیں۔ یہ معمولی چیز نہیں ہے، اور اس کا ایک مقصد ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں بیان کر کے 10 گھنٹہ پورا کر کے جناب چلو جماعت کھڑی کرو، اس کا بھی کوئی مقصد نہیں۔ یہ تو ایسے پھر یہ قیمتی ترین وقت ضائع کرنے والی بات ہے نا۔ اس کے علاوہ کیا ہے کہ خانقاہ شریف میں ادھر مسجد کے ساتھ جو خانقاہ ہے ہماری، ادھر نہ چیز نے ایک ٹی وی رکھا ہوا ہے، LED جسے آپ کہتے ہیں، اس کی کوئی ٹیوب وغیرہ ڈلنے والی یا کیا ہے، تو نہ چیز جو کوئی بندہ یہ کام کر سکتا ہے، بھر عبدالغفار صاحب یا محمد شہزاد صاحب یا شعیب صاحب یہ اس میں کوئی ذمہ داری قبول کر کے اس کو ٹھیک کروا لیں۔ جو پیسے اس کے اوپر خرچ آئے گا نہ چیز دے گا، وہ میں نے کاریگر کو دکھایا تھا، 6-7 ہزار مانگ رہا تھا، باہر کر اس کو ٹھیک کروا کے جو سامنے دیوار کے اوپر لگ سکتی ہے۔ یہ لائیو لیکچر آپ سن سکتے ہیں، کیونکہ ابھی بھی یہ لائیو ہے فیس بک کے اوپر، آپ اپنا موبائل آن کریں گے، جن کے پاس نیٹ ہے وہ لائیو سن سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ایسے بے وفائی نہ کرو، جو غیر حاضر رہتے ہیں ان سے گزارش یہ ہے کہ جمعہ آ کے ادھر باقاعدگی سے وقت پہ آ کے پڑھیں اور اللہ رسول کی بات سنیں، تاکہ علم میں بھی اضافہ ہو۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو عمل کرنے کی اپنا
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور LED میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں ادھر لگ جائے دیوار کے اوپر، جو لیکچر لائیو آپ سنا کریں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمام دوست احباب کو، زین لڑکا ایک آتا ہے سامنے نالے کے پار سے، زین لڑکا آتا ہے، وہ کچھ سمجھتا ہے نیٹ کا معاملہ ادھر ادھر، تو اگر وہ جمعہ پڑھنے آیا ہے تو میں اس سے یہ کہتا ہوں کہ وہ LED ٹھیک کروا کے تو اس کو سامنے لگوایا جائے۔ اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے موبائل پہ جب اس کو آن کریں گے لیکچر کو، تو موبائل کی آپشن میں جو سمارٹ ویو ہے، سمارٹ ویو کے اوپر آپ کلک کریں گے تو وہ آپ کا موبائل کنیکٹ ہو جائے گا ٹی وی کے ساتھ، اور وہی لیکچر جو لائیو چل رہا ہے وہ ٹی وی کے اوپر آ سکتا ہے۔ سمارٹ ویو آپ کلک کریں نا تو آپ کا موبائل ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا اور وہ لیکچر ٹی وی کے اوپر آ جائے گا، تو پھر انشاءاللہ آپ سامنے بھی ایسے دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ مجھے بھی اور آپ کو بھی علم و عمل کی برکت سے مالا مال فرمائے اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، اور اس ادارے کو، اس مسجد کو، ادارے کو، آستانے کو قیامت تک سدا آباد شاد رکھے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔